اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کا گفٹ دیا ہے اس امت کو، اس میں کور حصہ دا سینٹرل پوائنٹ آف نماز از اہدنا الصراط المستقیم پہ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صرف دکھا نہیں، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ بیسٹ ترجمہ ہے جو مولانا عبد القادر دہلوی نے جو کیا ہے، سب سے اچھا اردو ترجمہ ان کا۔ تو اس کے بعد جو ہم پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ سکھایا اس راستے کو فالو کرنے کا، وہ اگلی آیت میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، رائٹ، تو ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھو۔ ان میں سب سے ٹاپ پہ تو آف کورس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، لیکن ہماری امت میں جو ایک بہت بڑا ٹریجر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے صحابہ۔ یہ ٹاپک چوز اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے طور پہ انہیں ایک تو کچھ شوق پیدا ہو کہ صحابہ کی سٹوریز اگر انہوں نے نہیں پڑھیں، سنائیں، تو پھر وہی ہوگا کہ جیسے میں اپنی سٹوری بتاؤں تو میں 16 سال اس سسٹم میں پڑھا اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی امپریسو چیز کوئی دماغ میں نہیں بیٹھی، اور کئی سینئر آفیسرز اسٹیٹ بینک کے، CSS کے، ان سے جب پوچھا، میں ٹرینر بھی چونکہ ہوں، کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہیں، تو ہارڈلی 70-80 میں سے ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہاں ہم نے نام سنا ہوا ہے، بٹ دے couldn't quote any story۔ تو کورسز ہمارے اس طرح سے ڈیزائنڈ ہیں ڈیلیبریٹلی کہ ان ہیروز سے ہماری اگلی نسل کنیکٹڈ نہ ہو، اور وہ ایک شکست خوردہ نسل رہے گی، آف کورس ان کے پاس پھر وہ کیریکٹر کے وہ ماڈل نہیں ہوں گے، رائٹ۔ تو صحابہ کرام کے کیریکٹر سے اوپر کوئی کیریکٹر ڈھونڈ کے لانا از سمپلی امپاسبل فار مینی ریزنز۔ مینی ریزن سے مراد یہ ہے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپریچویلٹی کا لیول یہ تھا کہ ان کے صرف پاس بیٹھنا یا ان کی اچھی نظر آپ پہ پڑنا، اس سے زیادہ تزکیے کی کوئی چیز پاسبل نہیں ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں 23 ایئرز یا خاص طور پہ مدینہ کے 10 ایئرز میں ساری سچویشنز کریٹ کرنی تھیں، سارے ایسے ایون پرسنالٹی ٹائپس کریٹ کرنی تھیں، اور سارے ایسے ٹائپ کے ایونٹس کریٹ کرنے تھے جن میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی ایک ویلیو یا پرنسپل پہ جانا پڑے، تاکہ پھر قیامت تک کے لوگوں کو کسی نہ کسی سچویشن میں اپنا پرنسپل نظر آ جائے۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایکٹر سلیکٹ کیے ہیں وہ صحابہ ہیں، اور وہ کوئی پھر عام آدمی نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو سلیکٹ کیا ہے کہ وہ چوزن دیم۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے آگے اپنی جھکا کے رکھو کندھے، تو ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ غزوہ احد کے بعد جب صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے، غلطی یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ، فرمایا کہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ درندے چرندے پرندے ہماری ہڈیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنی جگہ جہاں میں آپ کو کھڑا کر رہا ہوں پہاڑ پہ، احد پہ، چھوڑ کے نہیں آئیں گے۔ بٹ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ جو آرڈر تھا یہ جنگ کے دوران کا تھا، اینڈ دا جنگ از اوور، بیٹل از اوور، بٹ بیٹل واز ناٹ اوور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹل اوور، دوسرے کو جب میں کہوں گا۔ سو ایک SOPs نہ فالو کرنے کا پھر مسلمانوں کو بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھی یہی کہا کہ ان کو بخش دو، ان سے مشورہ کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سو صحابہ کا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھے راضی ہو گیا، اور یہ ہائیسٹ اسٹیٹس ہے کسی انسان کا۔
تو ان کی ہم کچھ سٹوریاں اس لیے پتہ ہونی چاہیے کہ اگر اسی طرح پاکستان ٹائپ کے کورسز آپ پڑھتے رہے تو آپ کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہوں گے اور کبھی بھی آپ کو وہ محبت پیدا نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صحابہ کرام کی سٹوری پڑھیں گے تو اصل میں آپ سیرت ہی پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اور وہ ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہو پھر، ٹھیک ہے نا. وہ پھر ایک بڑا اچھا ڈیپتھ کا لیول آ جاتا ہے، اور آپ کی محبت جو ہے نا، پھر محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آپ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا اور ان لوگوں سے محبت کرنا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بگ تھنگ. تو ان سے محبت ہونی چاہیے. محبت تب ہوگی کہ اگر میں ان کے کردار سے، ان کے اس سے امپریس ہوں. ہم آپ کہہ لیں کہ رینڈملی کچھ چیزیں کریں گے صحابہ کرام کے بارے میں ڈسکس، چھوٹی چھوٹی سٹوریز کے کتنے بڑے لوگ تھے. حضرت خدیجہ سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ پہلی ایمان لانے والی خاتون تھیں. اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، مکہ کی سب سے معزز ترین امیر ترین خاتون، لیکن جب شیب ابی طالب پہ گئے تو قریش نے چوائس دیا کہ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں محمد کے ساتھ تو ہم پیچھے سب کچھ لوٹ لیں گے، لیکن اگر آپ نہ جائیں تو آپ پیسفلی مکہ میں رہیں. انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا، محمد کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا. اور اپنے وہاں پہ جب فوت ہوئی ہیں 2-3 سال بعد، تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی دفن کرنے والے تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب آپ کو اگزامپلز نہیں ملیں گی. حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام دیا. اصل میں غلام تو حضرت خدیجہ کے کزن نے خریدا، زید بن حارثہ. وہ بچہ تھا، آزاد تھا. اس کی ماں کہیں آئی اپنے سسرال تو رات کو، مکہ سے کوئی 4-5 کلومیٹر دور، رات کو ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ماں سے چھن گیا. اور وہ چھنا ہوا بچہ جو جس کو اچھی طرح ماں کی شکل یاد تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ اتنی ہو گئی کہ 4-5-6 سال بعد ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا والد پہنچ گئے. تو بچے نے کہا کہ سوری میں تو نہیں جانا چاہتا. اور ہسٹری میں ایسی ایگزامپل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوائس دیا کہ زید آپ کی مرضی، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. تو اب وجہ محبت اور وہ ادب اتنا زیادہ تھا. اسی طرح ہم چونکہ ٹیچنگ کے شعبے میں ہیں تو آپ کو بہت اچھی اگزامپل ملے گی. مصعب بن عمیر ینگ ہیں، بہت زیادہ لاڈ میں رہتے ہیں بیکاز امیر ہیں. جوتی ان کی بنتی ہے کہیں یمن اور اس سائڈ پہ حضر موت پہ. ان کے لیے جو کپڑے آتے ہیں وہ کسی اور ملک سے آتے ہیں، اور ان کے لیے جو پرفیومز آتے ہیں وہ کسی اور ملک سے آتے ہیں. اس ٹائپ کے بندے ہیں. ایک دن انہوں نے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر سن لیا، ٹھیک ہے بس. اب یہ بھی صحابہ کرام کا ایک کیریکٹر ہے کہ بس جب سچ سن لیا ہے پھر ویورنگ نہیں ہے، پھر تذبذب میں نہیں پڑتے تھے. لائٹ آ گئی ہے نا، وہ منافقت ہے کہ وہ لائٹ آئی، اب تھوڑی دیر رکے اور پھر آپ ہٹ گئے. تو صحابہ کرام میں یہ جو تھی نا کہ جو ہی انہوں نے لائٹ دیکھ لی دے سرینڈرڈ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر آف کورس اثر بھی تھا، پھر ان کے دل، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اب سوچیں وہی بچہ ماں نے جکڑ لیا، آپ ایک جیل میں ڈال دیا، اپنے گھر کے جیل میں چھڑا کے چلے گئے. ہر شے ان سے لے لی ماں نے، اپنی اس کی فیملی نے. حبشہ ہجرت کر گئے، پھر واپس آئے. پرابیبلی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصعب بن عمیر پہ اتنا کانفیڈنس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے سے کوئی سال پہلے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیج دیا تھا کہ آپ جائیں، وہاں میرے دوست ہیں سعد بن معاذ اور ایک دو اور، تو آپ ان کو یہ باتیں بتانا شروع کرتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ
ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہ آلریڈی وہاں پہ جو خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے سارا مدینہ آتا ہے، وہ محنت کس کی ہے؟ مصعب بن عمیر کی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو سب سے ینگ آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا ہے، حالانکہ سینئر آدمی بھی تھے، جو مطلب بندہ سمجھتا ہے نا کہ سینئر بندہ ہے وہ حکمت سے بات کرے گا، اگلا سنے گا، لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے. تو مصعب بن عمیر کو، پھر مصعب بن عمیر احد میں انہوں نے بدر کی جنگ لڑی، احد میں شہید ہوئے. اور احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی باڈی پہ سب سے زیادہ کھڑے رہے ہیں وہ مصعب بن عمیر ہے. اور حالت اس وقت یہ تھی کہ وہ کپڑا اوپر ڈالتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور ادھر ڈالتے تھے تو وہ بندہ جو شہزادوں کی طرح پلا تھا اس کے پاس ایک جوڑا بھی اس طرح نہیں تھا. بٹ they were living. تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹورڈ دا اینڈ آف دا وار انہوں نے مصعب کو بلایا کہ مصعب بات سنو. تو وہ ایک فرشتہ تھا جو مصعب کی جگہ پہ لڑ رہا تھا، مصعب شہید ہو چکے تھے انہی کی شکل میں. اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی پسند تھی. ان کی منہ پہ پہلے ہی ایک آیت آ گئی تھی جو بعد میں قرآن کا حصہ بنی. مطلب آپ سوچیں کہ اتنا اللہ کے ساتھ کنیکشن ان کا ہو گیا تھا کہ جو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے تھے وہ اگلے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے پرنسپل اناؤنس بھی کر دیتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو سچ کر دکھاتے ہیں اللہ کے عہد کو. یہ آیت بار بار وہ پڑھ رہے تھے اور تلوار چلا رہے تھے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ قیامت کے دن میری امت احد والوں کو سلوٹ کرے گی اور احد والے مصعب بن عمیر کو سلوٹ کریں گے. تو اب ینگر لاٹ ہر قسم کے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی، سیدہ رقیہ. اب کہنا بڑا آسان ہے نا کہ ہجرت حبشہ کرنے چلے گئے، مطلب پتھروں میں، ریگستانوں میں، جہاں پہ راستے پہ کوئی سایہ دار درخت نہ ہوں، آپ رل جاتے ہیں نا. اور آپ کو کئی دن پھر پانی بھی آپ کو نہیں ملتا. پھر آگے سمندر آئے گا، پھر آپ سمندر کراس کریں گے، پھر اگلے ملک جائیں گے، پھر آپ ملک کسی کو بھی نہیں جانتے، پھر آپ کہیں سے مزدوری کریں گے، پھر اپنی دل کی لیونگ پیدا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس فیملی کو ہجرت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے فیملی کو ایز اے کپل، وہ حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت زینب، وہ اسی طرح مکہ سے مدینہ آ رہی تھیں تو ان کو قریش نے تنگ کرنے کے لیے یہ جو ہے ان کے اونٹ سے گرایا، اور اس وقت وہ پریگننٹ بھی تھیں اور اسی بیماری سے ہی بعد میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میری یہ بیٹی جو قرآن میں ہے نا، اوذو فی سبیلی، جو میرے راستے میں جن کو تکلیف دی گئی، یہ اس پہ مصداق آتا ہے، اس قسم کے الفاظ ہیں. تو حضرت فاطمہ، ہم چونکہ اب جیسے یہاں پہ ریدہ تھیں when she came 2 years back، وہاں پہ 7ویں میں تھیں، بٹ 7 years in the school اسے حضرت فاطمہ کا نہیں پتہ تھا کہ حضرت فاطمہ کوئی ہیں. ٹھیک، اور ہم اسی طرح ہی چل رہے ہیں. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں ایک او لیول کے بچے کو جو مڈل ایسٹ سے پڑھ کے آئے تھے، بینکر تھے، ان کے والد ایک بہت بڑا بینک تھا جو بعد میں یہودیوں نے ڈسٹروائے کروایا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا بینک نہیں بنانا چاہیے، BCCI. تو اس بچے کو اگلے دن اس کا ٹیسٹ تھا، تو ٹیسٹ اس میں حضرت فاطمہ واز ٹاپک، تو اس کو نہیں پتہ تھا. تو میں نے اسے بتایا، او پروفٹس ڈاٹر، اتنا ایز اے چھوٹا سا جی کے کا فیکٹ.
تو ہمیں اگر ان سے یا ہماری بچیوں کو حضرت فاطمہ سے اس کی ٹائپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہے تو جھک ماری نا، پھر مطلب ہے آپ نے. تو حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہونا اٹ سیلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے، یہ اقبال نے بھی کہا ہے اور کئی اور اسکالرز نے بھی، کہ حسب نسب کے حساب سے جو عورت کائنات میں سب سے اوپر رینک کرتی ہے وہ حضرت فاطمہ، ایون اپنے والد سے بھی اوپر رینک کرتی، کیونکہ ان کے والد کون ہیں اور ان کی والدہ کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا وہ درجہ تو نہیں ہے نا جو فاطمہ کے والد اور والدہ کا، سمجھ آ گئی نا. اور جو ان کے سبلنگز ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، تو اس حساب سے وہ ان کو حسب نسب کے نمبر ملے ہیں، تو وہ کائنات کی وہ صحیح معنوں میں جو سیدہ کائنات جس بولتے ہیں نا وہ ہیں. اور مطلب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پروفٹ کی فیمیل شکل دیکھنی ہو تو وہ فاطمہ ہے. عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن بیٹھیں اور ساری رات گزر گئی، سورج نکلنے کو آ گیا، ایک ہی نفل پورا نہیں ہوا، اور پھر بیٹھ کے رونا شروع کر دے کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی تھی. ایک ہم ہیں کہ ہماری راتیں بستروں کے ساتھ گزرتی ہیں، رات کا ایک پارٹ صحابہ کرام کا لازمی بسترے سے الگ گزرتا تھا. اللہ سے تعلق ہے نا، مطلب آپ سارا دن کام بھی کریں، اپنی روزی بھی کمائیں، کیمپینز بھی کریں پرپز کے لیے، لیکن اپنے آپ کو فوگیٹ نہ کریں. اگر اپنے آپ کو اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ، جس طرح مثلا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، سب سے بڑی سیلف ڈیولپمنٹ کی کتاب قرآن ہے اور صحابہ کرام کی سیرت ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو آ جائے گی آپ کو. تو یہ بات. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علم میں یہ دو بندے میرے بعد ٹاپ پہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اینڈ عبداللہ ابن مسعود. باقی قرآن کو سمجھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاذ بن جبل، سالم، ابی بن کعب، ٹھیک ہے، زید بن ثابت، یہ بہت بڑے لوگ ہیں نا، حضرت سلمان، یہ فقہا لیول کے ہیں لوگ. ٹھیک، یہ جو ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہتے ہیں نا مشکل کشا، یہ مشکل کشا ورڈ فارسی سے آیا ہے. صحابہ کرام کے دور میں اس کا ورڈ حلال المعاقد ہوتا تھا، کہ وہ اتنے مشکل عقدے حکمت کے اور ان سے جو بھی آپ مسائل پوچھیں، چاہے فلسفی کے، چاہے زندگی کے، چاہے دین کے، تو وہ ایسے سولو کر لیتے تھے. ٹھیک، تو اب ہم مشکل کشا کا عجیب و غریب سا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر دودھ نہ جمے تو ہم کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، ٹو ریلیگیٹ کے وہ ہم نے ان کو سٹیٹس کیا دیا وہ اور کتنے بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ اتنے نفیس آدمی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک اور اپنے جوتے ان کے پاس رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست تو انتہا، ان کے تو دوسرا کپڑوں پہ کبھی داغ نہیں دیکھا گیا، ان کے سفید کپڑوں پہ کبھی داغ نہیں دیکھا گیا، اتنے نفیس تھے. تو اب ایک بچہ اتنا نفیس ہوگا نا کہ آپ اسے کیا دے دیں اپنے، تو اسی لیے ان کا نام اس طرح مشہور ہو گیا تھا، صاحب السواک والنالین. تو یہ بہت بڑے لوگ تھے. اسی طرح حضرت فاطمہ کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ ادب کتنا زیادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اس نیت سے تھی کہ میں کوئی اپنے لیے کام بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی باندی مانگ لوں گی. باندیاں کہیں سے آئی تھی؟ نہیں مانگی، شرم سے. دوسری دفعہ گئی، نہیں مانگی. تیسری دفعہ حضرت علی ان کے ساتھ گئے کہ جی آپ سے یہ مانگنے آتی ہیں لیکن پھر مانگتی نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ آپ کو مخلوق کی حاجت ہی نہ رہے تو ان کا پھر وہ بتائیں. پھر باندی کو چھوڑ دیں. پھر انہوں نے سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر جسٹ بیفور یو سلیپ، تو آپ کو مخلوق کی محتاجی نہیں آئے گی. تو حضرت فاطمہ کی طرف سے اتنے زیادہ گفٹس ہیں امت کو کہ ابھی باہر کی کچھ یونیورسٹی نے ان پہ بہت زیادہ ریسرچ اور دی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان پہ بھرپور ان کی زندگی پہ کوئی چیزیں لکھیں. اسی طرح
زبیر بن عوام سنا ہوا نا، عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے تھے، اتنے طاقتور تگڑے تھے کہ دوسرا اس حساب سے بھی اور اس حساب سے بھی کہ لوگ ان کے پاس امانت رکھتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں امانت آپ رکھو گے تو اگر چوری ہوگی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک، آپ مجھے ادھار دے دو، ٹھیک، تاکہ اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا تو میرا ہوگا نا، مطلب دوسروں کا نقصان بھی نہیں کرتے تھے، سمجھ آ گئی؟ اب پھر وہ کہتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ یا میرا دل چاہا کہ میں تھوڑا سا اس میں بزنس کے لیے یوز کر لوں تو چونکہ آپ نے تو مجھے دے دیا ہے تو میں یوز بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو پیسے واپس پورے ملیں گے، اگر رکھنا ہے رکھوا جاؤ، لیکن پھر چور آ گئے لاس آپ کا ہوگا وچ آئی ڈونٹ وانٹ۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو ان پہ کروڑوں روپے کا قرضہ تھا، جب فوت ہوئے اسی طرح اکٹھا ہوا وہ، تو فوت ہونے سے پہلے وہ جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہو گئی تھی نا کسی موضوع پہ، تو اس دوران جب وہ فوت ہونے کے بہت قریب آگے تو انہیں اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے میرا ایک مالک ہے، تو جب قرضہ نہ پے ہو رہا ہو تو میرے مالک سے بات کرنا۔ وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں تو ابو سمجھ رہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ بھی کسی کے غلام ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں اپنے اللہ کا غلام ہوں۔ تو کہتے تھے پھر وہ لوگ آتے تھے تو میں ہاتھ اٹھا لیتا کہ یا اللہ تیرے بندے نے یہ کہا تھا کہ مالک سے بات کرنا، اب میں تیرے سے بات کر رہا ہوں تو کچھ کر۔ ان 2 ایئرس سارا قرضہ واپس ہو گیا اور ان کی کوئی 12 کے قریب اور حویلیاں بھی نکلیں جو کہ کروڑوں روپے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے مدد کرتا۔ عبداللہ ابن زبیر اٹسیلف یہ وہی لوگ تھے نا جو اکیلے مکہ میں لڑے ہیں۔ حضرت امام حسین جب نکل گئے عراق کے لیے، کوفہ کے لیے وٹیور، تو 2 ہی بندے لیڈر تھے نا اس وقت مکہ میں، عبداللہ ابن زبیر تھے، اور عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کو کہا کہ آپ، میرا مشورہ ہے کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین کہتے ہیں کہ اب اتنے انہوں نے مجھے لیٹر لکھے ہیں آئی مسٹ گو، خیر ان کا وہ ڈیسیشن تھا۔ تو ادھر پھر وہ یزیدیوں کی جو فوجیں آئی ہیں مکہ میں، واحد بندہ تھا جو لڑ رہا تھا۔ پھر ان کی آپ والدہ دیکھیں، حضرت کیا نام تھا، اسما، حضرت عائشہ کی بہن جو تھی، بوڑھی ہو چکی تھی 100 ایئر سم تھنگ۔ تو بیٹا ان کے پاس جب آیا تو اس نے وہ زیرہ شرہ پہنی ہوئی تھی، حضرت اسما نے کہا یہ اتارو، یہ کیا بات، لڑو جا کر اور اپنا جسم پیش کرو، مجھے فخر ہے کہ تمہیں اس طرح۔ تو انہوں نے اس کی زیرہ اتروا دی اور اس طرح بچہ عبداللہ بن زبیر جا کے لڑے، اور ظاہر اکیلے تھے تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے ٹانگ دیا اور کئی دن ٹنگے رہے۔ پھر وہ خبر حضرت اسما تک نہیں پہنچی، پھر جس دن پہنچی تو وہ خود بڑے آرام سے، لوگ تھے نا بہت بڑے، حضرت اسما بہت زیادہ دلیر تھی، بہت زیادہ، خود گئیں اور اپنے بیٹے کی جب باڈی دیکھی تو کہتے ہیں اوہ شاہسوار ابھی گھوڑے سے نیچے نہیں اترا، میں اتارتی ہوں۔ مطلب کیریکٹر آپ دیکھیں نا، وہ ایسی مائیں نہیں تھیں کہ وہ، تو اتنے ٹف حالات حضرت اسما خود اپنے بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میں پریگننٹ تھی تو ساتھ والی یہودین بڑا اچھا اس نے کوئی کھانا بنایا گوشت وغیرہ، تو سمیل مجھے آ رہی تھی، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو میں اس بہانے وہاں پہ کوئی برتن لینے گئی کہ شاید تھوڑا سا مجھے دے دے، اس نے نہیں دیا، برتن دے دیا، میں پھر تھوڑی دیر بعد گئی، اس نے نہیں دیا، برتن دے دی، تیسری دفعہ سم تھنگ وہ گئی تو میں باہر نکل رہی تھی تو اس کا ہسبینڈ یہودین کا انٹر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن میں ڈالا کہ اگر تم نے اس عربی عورت کو کچھ کھانے کو تھوڑا سا نہ دیا نا، اس نے مانگا نہیں ہے، اس نے کہا نہیں مانگا نہیں، اگر آپ نہ دی پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ تو کہتی ہے وہ میری زندگی کا سب سے ٹیسٹی کھانا تھا۔ تو ایک ایک بندہ، مطلب ہے آپ سوچیں نا کہ ایک ایک بندہ جو تھا نا، وہ ایون حضرت عائشہ اور حضرت اسما جنروسٹی میں
بعد میں مسلمانوں کے حالات تو بہت ہی اچھے ہو گئے. حضرت عائشہ کو اور خلیفہ سے بعض اوقات 80 ہزار 1 لاکھ درہم بھی گفٹ کے طور پہ آ جاتے تھے. اور وہ 1 لاکھ آ گیا ہے نا تو اس وقت تک وہ اپنے فرش سے اٹھتی نہیں تھی جب تک سارا ختم. ایک دفعہ 80,000 آئے تو انہوں نے سارا بانٹ دیا، اور بعد میں باندی کہتی ہیں کہ تھوڑا سا رکھ لیتے ہو، شام کو افطاری کرنی تھی. کہتا آپ نے بتایا نہیں، ایک آدھ میں رکھ لیتے. امیجن کرو 80,000 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 100 روپے کا گھوڑا آتا ہوگا، 400 روپے کا تو اونٹ آتا ہوگا. تو بس تھا ہی نہیں کہ مخلوق کی خدمت کے علاوہ اور جو میسج اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے علاوہ ان کی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک دفعہ غربت اتنی تھی، ہم نے ویٹ نہیں دیکھی ہوئی تھی، ہم نے گندم نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے گندم نہیں دیکھی ہوئی تھی، ہم صرف پانی اور کھجور پہ رہتے تھے. گندم ہم سنی ہوئی تھی کہ کھا لے تو بندہ موٹا ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ کسی نے ہمیں تھوڑی سی گندم لا کے دی تو ہم نے کھائی. پھر صبح ہم نا اپنی بازو چیک کر رہے تھے موٹے ہوئے ہیں کہ نہیں. اتنی غربت تھی. اب ہم تو جتنے تک ڈھیر ساریاں روٹیاں مطلب کر نہ لیں پوری طرح، تو اس وقت تک تو ہمارا ایمان کا لیول تقریباً ڈاؤن ہی رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اسی طرح جنگل پھرنے گیا تو رات کو میرے پیر کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی، تو جیسے کوئی کاغذ کا کریک ہوتا ہے نا، تو وہ کسی اونٹ کا کھال تھی جو ڈرائی اپ ہو چکی ہوئی تھی. تو میں بڑا خوش ہوا، یار یہ تو اونٹ کی کھال مل گئی ہے، اور ڈرائیڈ اپ تھی بالکل صاف ستھری. میں لے آیا، میں نے اس کو کرش کیا، پھر 3 دن میں کھایا. سمجھ آئی؟ اسی طرح غزوہ تبوک میں اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی انتڑیوں میں جو تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تھا وہ پیا تھا. کئی دن میں وہ پیا تھا، ایک چمچ. چلو 1 چمچ تھے. تو ہم مطلب کنسیو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیریکٹر جو سیٹ کیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ جب مانگتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کرتے تھے. ایمن سنا ہوا نام؟ ایمن سنا ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کے ساتھ تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ راستے میں فوت ہو گئی تھی. تو اس وقت ان کے ساتھ جو تھیں بچی، ان کا نام تھا ایمن. افریقہ کی تھیں، کالی تھی. ان کا بیٹا بعد میں پیدا ہوا اسامہ. زید کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. تو ایمن اب اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہوا کہ مدینہ آ رہی تھی تو ان کے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا روزے کے افطار کرنے کے لیے، اور بالکل وہ ٹوائلائٹ ہو گئی، شام ہو گئی. تو ایمن نے ہاتھ اٹھا لیا کہ یا اللہ تو کچھ کر. اوپر سے ایک رسی اور ڈول آ گیا، اور ایمن کہتی ہے میں نے وہ پانی پی لیا، پھر وہ چلا گیا. اور پھر اس کے بعد مجھے زندگی میں پیاس نے تنگ کبھی نہیں کیا. میں ضرورت کے تحت پانی پیتی رہی، لیکن ایسے نہیں کہ پیاس مجھے نڈھال کرتے لگتی نہیں تھی. ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس ہاں چلیں اوکے.